شرمیلا آلدو اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو مزید سمپلیفائی کر کے بات کر سکتے ہیں. جو آزاد امیدوار ہیں 264 آزاد امیدوار ایڈ ہوئے ہیں نئی لسٹوں میں، اور 43% which contributes to 107 disgruntled PTI ایکس PTI ممبرز. تو ان سب سے آپ نے ووٹ بھی مانگا ہے، وہ آپ کا بالکل حق ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ کہ جو آزاد امیدوار ہیں ایگزیکٹلی آپ ان کو آفر کیا کریں گے؟ وہ آپ کو سینٹرل پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ ہارے. اگر آپ انہیں لے گئے اپنی جماعت میں اور وہ بڑی چنک آ بھی جائے تو آپ کے پاس آفر کرنے کے لیے کیا ہے؟ اور آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا لائلسٹ رہا ہے یا نظریاتی رہا ہے وہ آپ کے ساتھ جیلن کر جائے گا؟ پی ٹی آئی کا اگر کوئی نظریاتی جینوئن ووٹر بھی ہے تو وہ پی ٹی آئی سے مایوس ہو گیا نا. واٹ ہیز پی ٹی آئی گیون دیم؟ آپ نے نوکریوں کی بات کی، آپ نے کہا کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا، آپ نے کہا کہ بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. کون سا ایک وعدہ ہے جو پورا ہوا؟ آپ نے ووٹر کا ووٹر تو مایوس ہوتا ہے نا. جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ دیکھیں ایز پر کانسٹیٹیوشن اینڈ ایز پر لا یہ ان کی مرضی ہوگی کہ 3 دن کے اندر وہ کس جماعت کو. But why should they join you? This is my question. If they align with us, they will align with our manifesto. نہیں You were the ones who ousted their یار حصہ کسی کو کمیٹی کی چیئرمنشپ ملے گی، کوئی منسٹر آف اسٹیٹ ہوگا، کوئی وزیر ہوگا، یہ تو آپ کے وزن پہ ہے نا. یہ ایک طریقے سے دیکھیں، یہ ایک طریقے سے یہ بات صحیح کریں. جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور آپ الیکشن لڑ کے آتے ہیں آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ رولنگ پارٹی کے ساتھ جائیں، کیونکہ آف کورس یو آر بیٹر ایبل ٹو سرو یور کانسٹیٹوئنٹس. اپوزیشن میں بیٹھ کے تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. ہم نظریاتی پالیٹکس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایم کیو ایم کی پالیٹکس کیا ہے؟ دیکھیں 10-20 سال ہو گئے. ایم کیو ایم کی پالیٹکس کیا ہے؟ لیکن شرمیلا اس میں ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار اگر جائیں بھی because we were just trying to discuss this کہ اگر آزاد امیدوار آپ کی پارٹی میں جائیں یا کسی بھی اور پارٹی میں جائیں تو آپ کے نمبرز تو شاید بڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ اٹ مائٹ بی ویری کنٹرولنگ ان اے وے کہ جو آزاد امیدوار ہوتا ہے وہ نظریاتی طور پہ باؤنڈ نہیں ہوتا. جو آزاد امیدوار ہوتا ہے جو آزاد امیدوار آدھے سے زیادہ نہیں. ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں، آدھے سے زیادہ آزاد اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی مرضی کی پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا ہوتا. ایڈیولوجیکل کوئی نہیں ہوتے. جو اس کو پیپلز پارٹی کا پرانا بندہ نہیں ملا وہ آزاد کھڑا ہو کے They are mostly disgruntled people. وہ بھی اس کی بھی کوئی چانسز ہیں کہ وہ سگنل بھی مل جائے گا، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب پی ٹی آئی تتر بتر ہوئی تھی کچھ لوگ چھوڑ کے گئے تھے. زرداری صاحب واز ان لاہور and he was وہ ready تھے to welcome a lot of people جو ابھی آئی پی پی میں چلے گئے ہیں. وہ ہوا نہیں، پھر 11th آور میں چیز چینج ہو گئی. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ سگنل وہ مل جائے گا آپ لوگوں کو؟ اچھا یہ ہمارا آخری سوال ہے. بہت سارے کام ہو جاتے ہیں نا. آئی پی پی بن گئی نا، آئی پی پی بن گئی نا، جیسے پیٹریوٹس بنا تھا، آئی پی پی بن گئی. میں اینڈ میں صرف ایک وہی کویسچن ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں جس کا آپ نے جواب پہلے دیا تھا، جہاں آپ نے کہا کہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہم ہوں گے، پریزیڈنٹ بھی ہمارا ہو سکتا ہے، وائی ناٹ. یہ ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں اس کامبو پہ؟ ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، آپ کے سوال کا جواب میں دے رہی تھی. اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. اچھا میرا ایک سوال ہے صاحب آپ سے ہے سر، میں شرمیلا صاحبہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، پنجاب میں اب تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا. ہم نے سینٹر ڈسکس کر لیا ہے کہ وہاں پہ چلیں جناب یہ اپوزیشن لیں گے. پنجاب میں اپوزیشن کس کی ہوگی؟ وہاں پہ کیا سین بنے گا؟ اس کی اسمبلی میں سب سے بڑی صوبائی اسمبلی ہوگی یہ، اور پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہوگی جس طرح کی پہلے رہی بھی ہے کہ وہ حکومت کا ہی حصہ بنے، کیونکہ ان کے لوگوں کے بھی کام ہونا، ریوائیول کرنا ہے بھائی. یعنی ان الیکشن کے اندر اوپر اپوزیشن، مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں درست نہیں کہہ رہا، 16 لوگوں نے قومی اسمبلی کی سیٹوں کے لیے اپلائی کیا ہے پورے پنجاب میں سے پیپلز پارٹی کے لیے. تو مطلب میرے پاس ذرائع کے حوالے سے آئی مین اتنا بڑا صوبہ جو کہ فیڈرل کے اندر حکومت بنانے کے لیے، اور وہاں پہ اتنے لوگ آپ کے پاس بچے ہوں، یو ہیو ٹو ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ایک تجربہ ان کا ماضی میں بھی ہوا تھا نا پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا کولیشن کا. اچھا اب اس میں ہوگا یہ کہ راجہ ریاض کے کون سے کام رکے تھے؟ راجہ ریاض کے بھی کوئی کام نہیں رکے تھے. صحیح بات ہے. اگر آپ اچھی اپوزیشن ہیں تو آپ کے کام ہو جاتے ہیں. اگر پی ایم ایل این کا نمبر ایسا آیا جس میں اس کو کولیشن گورنمنٹ میں جانا پڑے پنجاب میں بھی، وائی ناٹ دا پیپلز پارٹی؟ اور پیپلز پارٹی کو کیا پرابلم ہے؟ اسی لیے میدان میں اترے. جب آپ کی جو پوزیشن ہوتی ہے اسی کی پوزیشن کی بیسس پہ تو آپ بارگین کریں گے نا. ایوری پولیٹیکل پارٹی جو اس کا رائٹ ہے کہ وہ جا کے کسی کولیشن گورنمنٹ کا یہاں کا جو چنک ہے نا، مجھے جو لگتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہماری پارٹیاں ہیں ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ پہلے ہم نے اپوزیشن کا مورچہ چھوڑ دیا تھا اور پی ٹی آئی وہاں پہ آ گئی
اور اس نے ہم دونوں کو تنگ کیا. نہیں پنجاب میں تو پی ٹی آئی لہٰذا ہم نے وہ مالک صاحب نے بھی اشارہ کیا. لہٰذا ہم نے اب اپوزیشن والا مورچہ بھی اپنے پاس ہی رکھنا ہے اور حکومتی مورچہ تو ہمارے پاس ہوگا ہی ہوگا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں کے درمیان کسی لیول کے اوپر ایک خاموش انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی. مالک صاحب آپ نے پی ٹی آئی کیوں بولا اپوزیشن؟ خیال ہے کہ وہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ ان کے نمبرز اتنے بڑے ہوں گے ہی نہیں, ہونے نہیں دیے جائیں گے کہ وہ کوئی ڈسٹرب کر سکیں. ٹھیک ہے, شور ہوگا اچھا ہوتا ہے, رونق لگی رہتی ہے ہاؤس میں, ایک سیمبلنس ہوتی ہے ڈیموکریسی. اگر ایسنس پہ نہیں ہے کم از کم آپٹکس پہ تو ہو تو وہ بڑی مینیجبل ہے. اور پنجاب کے اندر ایک بڑی اچھی چیز ہے, اس کا نام ہے پنجاب پولیس. پنجاب پولیس تھی, پنجاب پولیس. تو اگر تھوڑا سا کوئی زیادہ لائن سے باہر آئے تو ہے نا, تو وہ بالکل ہے. اور اسمبلی کے اندر بھی بنیادی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بطول یو ہیڈ جی شرمیلا, مجھے لگتا ہے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایز اے جرنلسٹ بھی ہمارے لیے یہ جنریشنز پرانا کیس ہے, بھٹو کی ہینگنگ کا کیس, اور اب یہ دوبارہ سنا جا رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا, الیکشنز کے بعد ہوگا. آپ اس سے ایکسپیکٹ کیا کر رہی ہیں, اس پہ کس طرح کی سزائیں ہو سکتی ہیں؟ یہ ایگزامپل تو بہت اچھی ہے کہ آپ کوئی گڑا مردہ اکھاڑیں, اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں, 11 سال کے بعد اس کی تیسری سماعت رکھیں, اٹس ویری امپریسو. لیکن اس سے آپ کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ یو آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی پارٹی اور آپ لوگوں کے نروز اور ایموشنز کنیکٹڈ ہیں. ہسٹری نیڈس ٹو کریکٹ اٹ سیلف. یہ جوڈیشری کے اوپر ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے. ایوری بڈی یونانیمسلی اگریز کہ یہ ایک عدالتی قتل تھا, اور اور جو ججز رہ چکے ہیں انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے. سو اگر ہسٹری اگر اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں فار آل ٹائمز ٹو کم, دس ول بی اے پریسیڈنٹ. کیونکہ وہ کیس کبھی بھی کسی مقدمے میں, کسی کیس میں ایز اے پریسیڈنٹ استعمال بھی نہیں ہوا. اینڈ دین اگین اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. آج کے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں, اس ملک کے اندر نہ کوئی وزیر اعظم نے اپنا کانسٹیٹیوشنل ٹرم پورا کیا ہے, یا پھانسی چڑھ جاتے ہیں, سزائیں ہو جاتی ہیں, ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. آپ یہاں پر اس طرح آپ نے یہ چارٹ بنائی ہوئی ہے نا, یہاں بنا لیں چارٹ, سب کی تصویریں بھی لگا لیں, دیکھ لیں کس نے کتنی ٹرم پوری کی اور کون کہاں گیا. کوئی شہید ہو گیا ہے, کسی کو پھانسی چڑھا دیا ہے, کسی کانسٹیٹیوشنل ٹرم پورا نہیں ہوا, کوئی ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے. اس ملک میں آپ وزیر اعظم کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ واٹ ڈو یو ڈو؟ اور آج کے سینیریو میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ بھٹو صاحب کا کیس اس میں کریکشن نہیں آتی ہے, اور آئی ایم شیور آئے گی, کسی نہ کسی دن تو آئے گی, بیٹر لیٹ دین نیور, دیٹ ول بی اے پریسیڈنٹ فار آل ٹائمز ٹو کم. پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے تو پھانسی پہ موریٹیریم لگا دیا تھا. یہ جو پھانسی کی سزائیں ہوتی ہیں نا, ابھی مجھے یاد ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جب یہ ججمنٹس آنے والے تھے تو بہت سے لوگوں کا یہ خدشہ تھا کہ پھانسی کی سزا دے دی جائے گی پی ٹی آئی چیئرمین کو. تو وہ وقت چلا گیا, دوز ٹائمز ہیو گون. اب نہ پاکستان میں کوئی اس کو الاؤ کرے گا, اور جو بیک لیش گلوبلی جو بیک لیش آئے گا نا, وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکے گا. That reference needs to be concluded. اس میں کریکشن آنی بہت ضروری ہے.